کیا اس میں یہ بھی شامل ہے NFC ایوارڈ میں؟ سیکنڈلی یہ کہ ایبٹ آباد میں ایک جگہ ہے جہاں سے فاسفیٹ نکلتی ہے، آپ نے یوریا کھاد کی بات کی، وہ یوریا کھاد میں استعمال ہوتی ہے. فرد واحد وہاں پر ہے جو تقریباً ٹنوں کے حساب سے روزانہ نکالتا ہے، اس کی لیز نہیں ہے، اس کا ٹیکس نہیں ہے، اور وہ نکل کے چلی جاتی ہے. اچھا، پہلی بات یہ کہ یہ 2000 ارب نہیں، یہ $2.5 نہیں، 2,500 ارب روپے ہیں. یہ روپے ہے، یہ AGN قاضی صاحب کا فارمولہ تھا. پھر جو ہے اس کو جہانزیب کمیٹی بنی تھی جو ایکس بیوروکریٹ تھے، انہوں نے بھی انڈورس کیا. اب وفاق کے پاس پیسے نہیں تو انہوں نے ایک آؤٹ آف باکس کمیٹی بنا دی کہ یہ پیسے کیسے دینے ہیں. اس بیچ میں انہوں نے 50 روپے کی جو ہے بجلی بیچتے اور ہمیں $1.10 دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں پیسے پورے نہیں دے رہے. ظلم یہ ہوا کہ پچھلے سال انہوں نے 36 ارب دیے وفاق نے ہمیں، اور پنجاب کو پہلے ہمارے برابر دیے اور آخری مہینے میں بڑھا کے 65 ارب دے دیے. تو یہ جب آپ وفاقی حکومت جب اس طرح کی چیزیں کرے گی تو یہ حال ہوگا. دوسری چیز جو میں بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو، سب سے پہلے فلڈ کہاں آیا؟ ہمارے پاس آیا. بنیر جیسا نقصان بھی کہیں نہیں ہوا. جتنی شہادتیں پورے پاکستان میں سیلاب کی ایک جگہ، بنیر میں ایک جگہ. جب یہ سیلاب پنجاب آ جاتا ہے تو وفاقی وزیر ہمارے جو پلاننگ کے ہیں، نارووال کے جو وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ادارہ ہے PBS، اس کا ایک کیمپ جو ہے وہ انہوں نے نارووال میں بنایا وفاقی، اور اس نے اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ حساب لگائیں کہ جی کتنا نقصان ہوا ہے، تخمینہ لگائیں تاکہ وفاق اس کی مدد کرے. تو اندازہ لگائیں کہ جو ادارے کے وزیر، انہوں نے پنجاب میں بھی صرف اپنی جگہ پہ وہ اپنے ادارے کا کیمپ لگا دیا، نہ KP کو دیکھا نہ کسی اور کو دیکھا. یہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ NFC کا نہیں ہے، یہ CCI کا میٹر ہے. اس پہ بھی ہمیں وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. تو اب وہ دیکھیں کب ریزالو کرتے ہیں. ابھی تک تو وہ ان ٹچ پڑا ہوا ہے. یہ NFC بھی جو ہے یہ ہمارے ہی اصرار پہ، ہمارے ہی زور پہ ہم نے کانفرنس بھی کرائی. تو NFC کا انعقاد ہو رہا تھا تو سندھ نے درخواست کی کہ سیلابی صورتحال ہے تو اس کو آگے کر دیا جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آیا آگے لمبی ہو گئی ہے، یہ محدود مدت کے لیے ہوئی، ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی. لیکن NFC بھی دیکھیں آنکھوں پہ ایک دھول ہی مچائی جا رہی ہے نا، ڈالی جا رہی ہے. 2010 میں 7واں NFC ہوا، 7واں 8واں 9واں 10واں، اس کو برقرار رکھا آپ نے. کوئی تبدیلی نہیں کی. ملک میں آبادی چینج ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، کیونکہ بڑوں کو شیئر جاتا ہے اس میں. اور آخری جو 2010 کا NFC جو مکمل ہوا ہے 2025 جولائی میں، اس کا اجلاس 2021 میں ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس ملک کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے. اب یہ 11واں NFC آیا، اسی طریقے سے چلے گا اور ہم کھڑے رہیں گے اپنی جگہ یا نہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے ایسا کہ وفاق خود جو ہے اس وقت بڑی ایمرجنسی میں، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں ترقیاتی اخراجات کے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے چلتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے فاسفیٹ کی میرے علم میں نہیں ہے، اس کو ذرا آپ تفصیلات دے دیجیے گا، اس کو چیک کروا لیں گے، اور اس میں اگر ایسی چیز ہے تو پھر مزید کارروائی ہوگی. سر نو ڈاؤٹ کہ آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن پاکستان وفاق کا نام، چاروں صوبے ہیں، فیڈرل ہے، آپ نے نشاندہی تو کی، کیا آپ سجیشن بھی دیں گے، کوئی تجاویز بھی دیں گے؟ کیونکہ اگر پنجاب متاثر ہوتا ہے، سندھ متاثر ہوتا ہے، حکمرانوں کو تو چھوڑیں تو KP پہ بھی اثر پڑے گا. لوگ تو پاکستانی ہیں نا سارے، تو اس سوچ کے ساتھ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو بڑی بینگ پاکستانی بات کی ہے نا میں نے، کہ دیکھیں یہ جو ہے پچھلے سال جیسے ہماری مالی حالات ہم نے اپنے بہترین کیے، ہم نے جو ہے قرض اتارنے والا صوبہ بن گیا. آج 225 ارب روپے جس کے بعد تنخواہ کے پیسے نہیں تھے، 225 ارب روپے سے اوپر اس نے قرض اتارنے والے اکاؤنٹ میں رکھ دیے. اسی طریقے سے اگر خیبر پختونخوا یہ کام کر سکتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے پنجاب اور سندھ بھی کر سکتا ہے. اور پنجاب اور سندھ کے پاس میں آپ کو ابھی بتا دوں، سندھ کے پاس بھی 400 ارب روپے پڑا ہوا ہے. تو بلاول اپنی سندھ کی جو ہے جو ان کے پاس وسائل پڑے ہوئے اس سے خرچ کروائے پیسے. کیوں وفاق کو آپ مجبور کر رہے ہیں اور پیسے لینے پہ؟ میں اس کے خلاف ہوں کہ کب تک آخر جو ہے آپ اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی وہاں سے. پنجاب کے پاس بھی اس وقت ایک 700-800 ارب روپے پڑا ہوا ہے. وہ کیوں نہیں اپنی عوام کے لیے پروجیکٹ، وہ صرف اپنی تشہیر، اپنی تصویر سے آگے کیوں نہیں نکل رہے، اپنی ٹک ٹاک سے آگے کیوں نہیں نکل رہے؟ اور میں تو یہ ایک ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ اب 80,000 ارب قرضہ آپ نے لے لیا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، اب آپ سارے بیٹھے ہیں،
43,000 سے 80,000 ارب میں پاکستان میں کوئی ایک ترقیاتی پروجیکٹ بتا دے 3 سالوں میں, ایک بتا دیں, کوئی ایک اگر بتا دے کوئی پروجیکٹ. تو میں جو آپ نے 37,000 ارب روپے قرض لے لیا اور ایک اینٹ نہیں لگائی, تو آپ پھر اگر آپ اسی طریقے سے قرض لیں گے اپنی عزت خودداری کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم بھی ایک موٹر وے بنانے جا رہے ہیں, ڈی آئی خان پشاور موٹر وے. یہ کوئی 350 کلومیٹر کا موٹر وے ہے. اس کے لیے 315 ارب روپے درکار ہیں. یہ 10 سال سے ہم بھی کہتے تھے, کبھی جیسے ابھی وفاق 215 ارب روپے کا اسپتال بنا رہے ہیں, ان کے پاس 3.5 ارب روپے ہیں. ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کا آدھی رقم 160 ارب صوبہ خود دے گا اپنے وسائل سے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا, ایشیائی ترقیاتی بینک اور AIIB نے 100 ارب روپے کا ہمیں کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم 100 ارب دینے کے لیے تیار ہیں, بسم اللہ کریں. تو یہ ہوتی ہے. اب اسی طریقے سے وفاق نے بہت زیادتی کی ہے. سکھر جو ہے کراچی موٹر وے آج تک نہیں بنا کے دیا, لیکن سندھ بھی کچھ سوچے کہ کس طریقے سے اس کو بنانا ہے, آگے قدم بڑھائے. جس طرح ہم نے ابھی نہیں مانگے پیسے, ہم نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. ہم اب صرف اس چیز پہ پہلے کھڑے ہیں کہ ہمارے فاٹا مرج ایریا کے پیسے دے دیں, ہمارے بجلی کے واجبات دے دیں, ہمارے ٹوبیکو کے پیسے دے دیں. ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام مسائل خود حل کر لیں گے. ہمیں کوئی امداد کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. سر حکومت نے ایک بات پھر جو ایسی